اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عزوزا وكائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بمائے اہل و عیال خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سلسلے کی آج یہ 17ویں مجلس ہے، جس میں احادیث مبارکہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کو نبوت اور رحمت بنا کر شروع کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خلافت اور رحمت ہونے والی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ملک عزوز یعنی مضر سلطنت ہونے والی ہے، اور پھر تکبر اور جبروت اور امت میں فساد ہونے والا ہے۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے زمانے تک جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح کی حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت اسما بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایت طبرانی نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح طبرانی نے کبیر کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک طویل حدیث کے اندر امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تناسخت النبوہ، کہ نبوت منقطع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر فصارت ملکن عزوزن، ملک عزوز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے جو اس ملک کو حق کے موافق لے، اور اس ملک سے، اس بادشاہت سے اسی طرح پاک اور صاف ہو کر کے نکل جائے جس طرح داخل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک روایت در منصور میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن نکمل یوم القیامت 70 امتا نحن آخرها و خیرها، کہ ہم 70 امتیں پوری کریں گے جن میں ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے۔ محمد بن خزم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکمل یوم القیامت 70 امتا نحن آخرها و خیرها، کہ قیامت کے دن 70 امتیں پوری ہو جائیں گی جن میں ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح ابو نعیم نے، اور اسی طریقے سے کنز العمال کے اندر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل امتی کحدیقۃ قام علیہا صاحبها فاختدر رواکبها وہیأ مساکنها وخلق صعفها فأطعم عاما فوجا وعاما فوجا فلعل آخرهما طعما أن يكون أجودهما قنوانا وأطولهما شمراخا والذي بعثني بالحق ليجدن عيسى ابن مريم في أمتي خلفاء من خواريه، کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ والا اپنے باغ کا پورا حق ادا کرے اور اس کی گولیں گہری اور اس کی بیٹھکیں درست اور اس کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر کے انہیں برابر کرے، پھر ایک سال اس کے پھل ایک فوج کو کھلائے اور دوسرے سال دوسری فوج کو، اسی طرح ہر سال ایک فوج کو کھلاتا رہے، تو شاید وہ فوج جو آخر میں کھائے گی اس کے پھل عمدہ ہوں گے اور ان کے خوشے لمبے ہوں گے۔ اس ذات قدوس کی قسم جس نے دین حق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو میری امت میں اپنے خواریین کے قائم مقام لوگوں کو پائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت خاتمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ فاتحہ اور فاتح بنا کر، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم اور فواتح کلم دیے ہیں۔
اس حدیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ خلقت کے اعتبار سے اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن بعثت نبوت میں سب سے آخر کے اندر مجھے بھیجا۔ اسی طریقے سے ایک روایت دارمی نے نقل کی حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ادرک بی فی الاجل المرجو واختارنی اختیارا نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک امر منتظر کے لیے چھانٹ لیا ہے اور مجھے انتہا فرمایا ہے، پس ہم قیامت کے روز آخرین ہوں گے اور ہم ہی سابقین ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ العرش كتب علیہ من نور طول القلم ما بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وبه اخذ وبه اوتى وامته افضل الامم وافضلها ابو بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو اس پر نور سے یہ کلمہ لکھا، اور جس قلم کے ساتھ لکھا وہ قلم اتنا طویل تھا، اتنا بڑا تھا کہ جتنا مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ اس قلم کے ساتھ یہ لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ لکھا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہی کی وجہ سے اطاعت نہ کرنے پر مواخذہ کروں گا، یعنی جو آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا تو میں اس کا مواخذہ کروں گا اور انہی کی وجہ سے اطاعت کرنے پر اجر عطا کروں گا۔ اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر افضل ہے، اور پھر ساری امت میں حضرت ابو بکر افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت محمدیہ سے افضل ترین فرد ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اس امت میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ اگر اس امت کے اندر کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طریقے سے مشکل آثار کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا وحی الا القرآن، قرآن کے سوا کوئی وحی نہیں، مطلب یہ کہ قرآن کے بعد کوئی نئی کوئی جدید آسمانی کتاب نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے ابو نعیم نے دلائل کے اندر ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے
وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عند ربی 10 اسماء قال ابو الطفیل حفظت منها 8 محمد واحمد وابو القاسم والفاتح والخاتم والعاقب والحاشر والماحی۔ فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار کے نزدیک میرے 10 نام ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے 8 یاد رہ گئے، اور وہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، ابو القاسم، فاتح، خاتم، عاقب، حاشر، ماحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی النبوۃ ولکم الخلافہ، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے نبوت ہے اور تمہارے لیے خلافت۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بجائے نبوت کے محض خلافت ہے، اور نبوت آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن شہاب مرسل روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطمئن یا عم فإنك خاتم المہاجرین فی الہجرہ کما انا خاتم النبیین فی النبوہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا آپ مطمئن رہیں اور مکہ سے ہجرت نہ کریں، اس لیے کہ آپ ہجرت میں خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں نبوت میں خاتم النبیین ہوں۔ جس وقت فتح مکہ ہوا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے یہ فرمایا تھا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جسے طبرانی نقل کیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، فرمایا کہ ابو بکر انبیاء کے سوا تمام انسانوں سے بہتر ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں سے بہتر ہوئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا دجال اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی نے کبیر کے اندر حضرت اکرمہ بن الاکوع سے روایت کی ہے جو اپنے باپ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر سوائے نبی کے میرے بعد تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقلت من یہاجر معی قال ابو بکر وهو یلی امر امتک من بعدک وهو افضل امتک من بعدک،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام آئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، اور وہی آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت سے افضل ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ساری امت سے ثابت کر دی گئی۔ ایسے ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الدرداء اتمشی امام من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا اور آخرت میں افضل ہے؟ یاد رکھو کہ نبیین اور مرسلین تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد پورے دور شمسی یعنی زمانہ میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت مروی ہے جسے ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت کے نبی کے بعد ساری امت سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی بعدی ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت محمدیہ میں افضل انسان ہے، اور ساری امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ہونے کے باوجود جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس امت میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم آئے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔